آج کی ایپیسوڈ میں ہم بادشاہ و کنیز کے قصے کے اگلے 2 حصے سنیں گے۔ پہلے حصے کا عنوان ہے کنیز کا مرض معلوم کرنے کے بعد طبیب کا بادشاہ کو اس کی بیماری کی بابت بتانا، اور دوسرے حصے کا عنوان ہے بادشاہ کا ایلچیوں کو سمرقند روانہ کرنا تاکہ وہ سنار کی تلاش کر سکیں۔ کنیز کا مرض معلوم کرنے کے بعد طبیب کا بادشاہ کو اس کی بیماری کی بابت بتانا۔ جب اس نے مرض معلوم کر لیا تو بادشاہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اس بیماری سے متعلق تھوڑا سا بادشاہ کو بتا دیا، اور طبیب نے کہا کہ تدبیر یہ ہے کہ اس مرد کو اس درد کی دوا کے لیے بلایا جائے۔ اے بادشاہ، اس سنار کو اس دور شہر سے بلا، نقدی اور انعامات کا اسے لالچ دے۔ بادشاہ کا ایلچیوں کو سمرقند روانہ کرنا تاکہ وہ سنار کو تلاش کر سکیں۔ بادشاہ نے 1-2 ایسے قاصد روانہ کیے جو ذہین، تیز اور صالح تھے۔ وہ دونوں قاصد سمرقند گئے اور اس سنار کو بادشاہ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ اے لطیف کام کرنے والے کامل عارف، شہروں میں تیرے کام کے بڑے چرچے ہیں۔ فلاں ملک کے بادشاہ نے زیور گھڑنے کے لیے تجھے چنا ہے کیونکہ تو اپنے کام میں ماہر ہے۔ یہ شاہی لباس اور سیم و زر تمہارے لیے ہیں، اور جب تو آئے گا تو شاہ کا خاص اور قریبی ہوگا۔ سنار نے جب شاہی لباس اور مال دیکھا تو وہ خوش ہو گیا اور اپنی اولاد و شہر چھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ سنار خوشی خوشی چلنے پر رضامند ہو گیا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ اس کی جان کا دشمن ہے۔ وہ عربی گھوڑے پر بیٹھا اور خوش خوش چل پڑا، اس بات سے بے خبر کہ یہ شاہی لباس اس کا خون بہا تھا۔ افسوس کہ ہنسی خوشی سفر شروع کرنے والا خود ایک بری موت کی طرف چل پڑا تھا۔ اس کے تصور میں دولت و عزت و شہرت تھی۔ عزرائیل نے کہا، ہاں، یہ سب تجھے وہاں ملے گا۔ جب وہ مسافر منزل کو پہنچ گیا تو طبیب اسے بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ اس کو بڑے ناز کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ پروانے کی طرح اسے شمع پر قربان کیا جا سکے۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو اسے تعظیم دی اور سونے کا خزانہ اس کے سپرد کر دیا۔ پھر طبیب نے کہا، ہے بادشاہ، وہ کنیز اس سنار کے حوالے کر دے تاکہ کنیز اس کو مل کر خوش ہو جائے اور وصل اس کو کھا جانے والی آگ کے لیے پانی بن جائے۔ بادشاہ نے وہ چاند چہرہ کنیز سنار کے حوالے کر دی اور محبت کرنے والے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ 6 ماہ تک وہ دونوں ساتھ رہے، یہاں تک کہ کنیز بالکل صحت مند ہو گئی۔ اس کے بعد طبیب نے سنار کے لیے ایک شربت تیار کیا، ایسا شربت کہ جس کی وجہ سے سنار بیمار پڑتا گیا۔ مرض کی وجہ سے جب اس سنار کا جمال جاتا رہا تو لڑکی کا دل جو اس میں اٹکا تھا وہ آزاد ہو گیا۔ اب چونکہ سنار بیماری سے بدصورت، زرد روح اور ناگوار ہو گیا تھا تو آہستہ آہستہ کنیز کے دل میں عشق کی آگ بھی سرد پڑنے لگی۔ اس کا عشق وہ تھا جو رنگ و روپ کا ہوتا ہے، اور ایسا عشق نہیں ذلت و رسوائی پر پہنچتا ہے۔ کاش کہ عشق مجازی پائیدار ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو سنار کے ساتھ یہ کبھی نہ ہوتا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں سے خون بہنے لگا، اس کا حسین چہرہ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ یاد رکھ، مور کے دشمن اس کے حسین پر ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے شاہ ہیں کہ جنہیں ان کی شان و شوکت نے مارا۔ اس نے کہا، میں وہ ہرن ہوں کہ میری ناف سے صیاد نے میرا سارا صاف خون بہا دیا ہے۔ سنو، میں وہ جنگلی لومڑی ہوں کہ گھات لگا کر پوستین کے لیے میرا سر قلم کر دیا گیا۔ میں وہ ہاتھی ہوں کہ پیلیان کے زخم نے ہڈیوں کی خاطر میرا خون بہا دیا۔
جس نے مجھے مجھ سے کمتر کے لیے مار دیا، اس کو معلوم نہیں کہ میرا خون رائے گا نہ جائے گا۔ آج میں مصیبت میں ہوں، کل وہ ہوگا۔ مجھ جیسے انسان کا خون بھلا رائے گا کیسے جائے گا؟ گرچہ دیوار کا سایہ دراز ہوتا ہے، مگر یہی سایہ پھر آخر اسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ جہان ایک پہاڑ ہے اور ہمارا عمل آواز، اس کی گونج ہماری طرف ہی لوٹتی ہے۔ یہ کہا اور سنار مر گیا، اور وہ کنیز عشق و درد سے پاک ہو گئی۔ کیونکہ مردوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا، کیونکہ مردہ کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہوتا۔ زندہ کا عشق تو ظاہر و باطن میں ہوتا ہے، جو ہر وقت پھول سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اس زندہ کا عشق چن جو ہمیشہ باقی ہے اور جس کی شراب جاں فضا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کہ تمام انبیاء نے اسی کے عشق سے عزت و مقام پایا۔ یہ نہ کہے کہ اس بادشاہ تک ہماری پہنچ نہیں۔ یاد رکھ، کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ جب طبیب کو کنیز کی بیماری کا پتہ چل گیا کہ وہ ایک سنار کے عشق میں مبتلا ہے اور اس کا عاشق سمرقند کا رہنے والا ہے، تو طبیب نے بادشاہ کو اکیلے میں اس کی بیماری کے بارے میں آگاہ کیا۔ مرشد کا، گرو کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ روح تک رسائی کی راہ میں حائل جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں سالک کو آگہی دیتا ہے۔ مرشد روح کو سامنے نہیں لاتا، کیونکہ روح امر ربی ہے اور ایک ایسی لطیف شے ہے کہ اس کا تجربہ تو ہو سکتا ہے، اس کو فیل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ مرشد صرف کثافتوں کو ہٹاتا ہے، اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کی روح لطیف کو اگرچہ کئی کثافتوں نے لپیٹ میں لے رکھا ہوتا ہے، مگر ان میں سے ایک مرکزی رکاوٹ ہوتی ہے جو روح کے احساس کو چھپا دیتی ہے۔ نفسیاتی حوالے سے دیکھیں تو انسان کی 3 بڑی کثافتیں ہیں۔ یا وہ دولت کی چاہ میں اندھا ہوتا ہے، یا طاقت اور شہرت اور عہدوں کی خواہش کا اسیر، یا جن سے مخالف کی کشش کا قیدی۔ جس انسان کی انا کی بیسک موٹیو دولت ہوتی ہے، وہ عہدے اور محبتیں بھی دولت کو پیش نظر رکھ کر چنتا ہے۔ جس کی انا کو تحریک شہرت سے ملتی ہے، وہ دولت اور محبت کو بھی اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جس کو جن سے مخالف کی کشش ہوتی ہے، وہ دولت اور شہرت بھی اس لیے چنتا ہے کہ مخالف جنس اس کی طرف راغب ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی روگ کوئی ایک ہوتا ہے، اور مرشد اسی مرکزی روگ کو سالک کے سامنے عریاں کرتا ہے تاکہ اس کا علاج کر کے وہ روح کی لطیف دنیا تک رسائی پا سکے۔ تو طبیب نے بادشاہ کو یعنی مرشد نے روح کو کہا کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ اس شخص کو بلایا جائے جس شخص کے عشق میں کنیز یعنی انا گرفتار ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ آپ کی انا کی جو بنیادی تحریک ہوتی ہے، جو بنیادی موٹیویشن ہوتی ہے، اس سے فرار کی راہ اختیار کر کے جو حقیقت کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ بھٹکتا بہت ہے مگر منزل تک نہیں پہنچتا۔ اس مثال کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے جس کی زندگی کی سب سے بڑی طلب ہے دولت مند ہونا، امیر ہونا۔ وہ دولت نہیں پا سکتا تو کہتا ہے کہ دولت شر ہے۔ یہ ایکسکیوز ہے، یہ انگور کھٹے ہیں والا معاملہ ہے۔ دولت شر ہے، اس حقیقت کو صرف وہی انسان پا سکتا ہے جس نے دولت پائی اور یہ جان لیا کہ دولت اس کی روح کے خلا کو نہیں بھر سکتی۔ اس کو تصوف کی زبان میں یوں کہا جاتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کی منزل کی طرف 2 راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ ہے یوگ کا اور ایک راستہ ہے بھوگ کا۔ ایک ترک دنیا کا راستہ ہے اور ایک راستہ دنیا کے بیچوں بیچ گزرتا ہے۔ تصوف نام ہے اس حقیقت تک رسائی کا کہ یہ دنیا اپنی بنیادی سرشت میں سراب ہے، جسے قرآن کہتا ہے متاع الغرور، نظر کا دھوکہ، سراب۔ مگر یہ دنیا
शराब उस वक्त साबित होती है कि जब इस शराब को जी कर जान लिया जाए कि ये शराब है। ये है हकीकी निजात, ये होती है हकीकी एनलाइटनमेंट। इसलिए आप नोट करें कि दुनिया के अक्सर सूफी, योगी, भिक्षु वही लोग थे जो कभी बहुत आला दर्जे के दुनियादार भी रहे थे। आप गौर करें, ये दुनिया है क्या? हर इंसान की दुनिया उसकी ख्वाहिशों की आबाद करदा है। आप क्या हैं? अपनी ख्वाहिशों के मजमूए का नाम है आप। जब ये ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और फिर भी आपको लगे कि कुछ कमी है जो भरने में नहीं आ रही, जिस शख्स को ये पता चल गया कि ख्वाहिशों का बर्तन बेपैंदे का है और इसमें जितनी भी चीज़ें चाहे भर लो ये भर नहीं सकता, वही फिर इस दुनिया की शराबी नेचर को समझ जाता है। तो बादशाह ने तबीब को कहा कि कनीज जिस सुनार के इश्क में गिरफ्तार है उसको बुलाओ, चाहे उसे लालच दो या इनामात से नवाजो, उसे बुलाओ और उस कनीज को उसके साथ रहने का मौका दो, क्योंकि जब तक ये उसके साथ रहकर ये ना जान लेगी कि उसे इसके साथ इश्क नहीं है, उसकी तकमील इसके साथ मुमकिन नहीं है, तब तक उसके जहन में ये गिरह लगी रहेगी और ये ठीक ना हो पाएगी। बादशाह ने जब ये तजवीज़ तबीब से सुनी तो 2 कासिद उसने समरकंद रवाना किए, जिनके हाथ बादशाह ने शाही लिबास भी भेजा, इनामात भी भेजे और ये पेशकश भी भेजी कि शाही महल के सोने के जेवरात को तुम ढालो। बादशाहों के गिर्द जो अहले हुनर और फ़न जमा होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि उनकी नफ्सियात में ये बात बैठ जाती है कि उनके फ़न की कदर वही होगी, मतलब अपने फ़न से जो वो पाना चाहते हैं, दौलत, शोहरत या औरत, वो वही मिलेगी। इसलिए अज़ल से बादशाह ऐसे लोगों के लिए बायस से कशिश रहे हैं। बादशाह ने समरकंद के उस सुनारे के साथ भी वही कुछ किया। सुनारे को यकीन दिलाने के लिए कि उसका फ़न अनमोल है, बादशाह ने कासिदों के हाथ खलत भी भेजी, इनामात भी भेजे और शाही महल में ओहदे की पेशकश भी की। सुनार ने जब ये इनामात देखे और बादशाह की तारीफ़ व तहसीन सुनी तो वो अपना शहर, अपनी औलाद, अपना घर बार छोड़ने पर तैयार हो गया। मगर वो इस बात से बेखबर था कि बादशाह तो असल में उसकी जान का दुश्मन है। यही कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है, मगर हम गौर करने की सलाहियत खो चुके हैं। ये जो लोग हिजरतें करते हैं, कभी इनके पास बैठो, इनके ख्वाब सुनो, इन हिजरतों से जुड़ी इनकी ख्वाहिशों को सुनो तो साफ मालूम होगा कि वो हर ख्वाब इनका बिखरा है जिससे इन्होंने अपनी सारी तकमील जोड़ी थी। सुनार ने भी बादशाह की आफर सुनी तो खुश हो गया और वो शाही लिबास पहनकर अरबी घोड़े पर बैठ गया जो असल में उसका खून बहा था। काश इंसान के पास नज़र होती और वो जान पाता कि ज़िंदगी में वो जितने भी समझौते करता है, जिन ओहदों के लिए वो अपनी ज़ात को गिरवी रखता है, जिस दौलत के लिए वो रूह का हीरा गंवाता है, ये सारी दौलतें, ये सारी इज्जतें, ये सारी शोहरतें असल में खून बहा ही होती हैं और वो अपनी रूह को गिरवी रख कर ही ये सारी चीज़ें पाता है। ये पाना असल में पाना होता ही नहीं है, ये तो असल में खोना होता है। असल पाने वाले तो वो हैं कि जिनके पास दौलत नहीं थी तो वो तब भी पूरे थे और दौलत मिल गई तब भी वो कामिल थे, जो बेनाम थे तो भी मसरूर थे, जो नामवर हो गए तो भी खुश। आपने कभी अपनी दुनिया को गौर से देखा है कि जो बेनाम हैं वो भी अपनी बेनामी से दुखी हैं और जो नामवर हैं वो भी अपनी ही वजूहात से दुखी हैं। गरीब तो दुखी हैं ही, अमीर भी उतने ही दुखी हैं, बल्कि अक्सर तो ये देखा जाता है कि अमीर गरीबों से भी ज़्यादा परेशान, ज़्यादा दुखी होते हैं। वो सुनार भी दिल में दौलत और इज़्ज़त और शोहरत की चाह लिए अरबी घोड़े पर सवार रवाना हो गया। मौलाना रूमी कहते हैं कि मौत का फरिश्ता उसे ठाठ से यूं जाते देख रहा था तो हंस रहा था कि जा, तुझे वहाँ ये सब मिलेगा, मगर किस कीमत पर तू ये बाद में जानेगा। इस दुनिया की कामयाबियों पर कभी गौर कीजिएगा,
ان کی ایک قیمت ہے جو ہم بھرتے ہیں، اور جب ہم بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہی یہ جان پاتے ہیں کہ ان کامیابیوں کی جو قیمت ہم نے بھری ہے وہ قیمت اس کامیابی سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم زندگی کے تجربے کو زندگی کی ضرورتوں پر قربان کر دیتے ہیں، اور موت کے وقت جو دکھ ہوتا ہے، جو کرب ہوتا ہے، وہ موت کا نہیں ہوتا، وہ زندگی کا ہوتا ہے کہ وہ زندگی جو جی جا سکتی تھی وہ ہم نے بس گزار دی ہے۔ سو وہ مسافر جب شاہی محل پہنچا تو طبیب اسے بادشاہ کے روبرو لے گیا۔ یہی حقیقی مرشد ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سب سے بڑی تکلیف کو، سب سے بڑی روحانی گرہ کو آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ خوش آمدید کہا اور شاہی محل کے زیورات گھڑنے کی ذمہ داری اسے سونپ دی۔ اس کے بعد بادشاہ کو طبیب نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کنیز کو اس سنار کے حوالے کر دیا جائے۔ مرشد، گرو یہی کرتا ہے، وہ آپ کی انا کو اس کی ضرورت کی چیز دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کو جی لے اور جان لے کہ اس میں تشنگی کے بجھنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ جب طبیب کے کہنے پر کنیز سنار کے سپرد ہو گئی تو اس کا مرض بھی رفتہ رفتہ جانے لگا۔ اس کے بعد طبیب نے سنار کے لیے ایک خاص شربت تیار کیا جو اس کے اندر کو کمزور کرتا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس سنار کا سارا حسن و جمال جاتا رہا، اور اس کی جب حالت یہ ہو گئی تو کنیز کا دل بھی اس سے اچاٹ ہونے لگا۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ وہ نوکری جو شروع میں مشکل سے آپ کو ملتی ہے وہ کیسے پھر آپ کی روح کا بوجھ بن جاتی ہے؟ وہ دولت جس سے انسان کبھی اپنی زندگی کی ہر خوشی جوڑتا ہے، وہی دولت کیسے زندگی کو مشکل کر دیتی ہے؟ وہ شہرت جس کی چاہ میں انسان اتنا تڑپتا ہے، وہ شہرت کیسے جینا مشکل کر دیتی ہے؟ سنار کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب اس کی حالت خراب ہونے لگی تو کنیز کا اس سے دل بھر گیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ کاش مجاز کا عشق پائیدار ہوتا تو سنار کا کبھی یہ حال نہ ہوتا۔ حسن سے عشق کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا، کمزور، لاغر ہو گیا تو عشق بھی نہ رہا۔ مولانا کہتے ہیں کہ مور کے دشمن اس کے حسین پر ہوتے ہیں، ہاتھی کا دشمن اس کا دانت ہوتا ہے جس کو قیمتی ہونے کی وجہ سے لوگ چرا لیتے ہیں۔ جب سنار کا یہ حال ہو گیا تو اس نے فریاد کی کہ ہائے، میں وہ ہرن ہوں کہ میری ناف میں چھپا مشک میری موت بن گیا، یعنی میرا حسن ہی مجھے لوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جہان ایک پہاڑ ہے اور ہمارا ہر ایکشن آواز جس کی گونج ہماری ہی طرف لوٹتی ہے۔ اس لیے اس بات کو جان لو کہ تم زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ ضرور پلٹ کر آتا ہے۔ محبت دو گے تو محبت پلٹے گی، نفرت کرو گے تو پاؤ گے، دینا سیکھو گے تو ملے گا، لینا عادت بناؤ گے تو سب گماؤ گے۔ سنار نے یہ کہا اور مر گیا۔ کنیز اپنی بیماری سے آزاد ہو گئی۔ روح کو چھپا دینے والی ہر کثافت جب ہٹ جاتی ہے تو ہر مرض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انا ایک دھند ہی ہے، اور انسان کے جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، سب انا کے درد ہیں، سب انا کی تکلیفیں ہیں۔ اور جب انا ڈھہ جاتی ہے تو روح باقی بچ رہتی ہے جو کسی تکلیف، کسی دکھ کی آشنا نہیں ہوتی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ سنار مرا تو کنیز ہر درد سے ماورا ہو گئی، کیونکہ مر جانے والی چیزوں کا عشق ایسے ہی عارضی ہوتا ہے۔ عشق تو صرف زندہ سے ہو سکتا ہے، اور زندہ ہے صرف روح یا اس کائنات کی روح یعنی خدا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ چننا ہے تو زندہ کا عشق چن جو ہمیشہ باقی ہے، جو پھول کی طرح ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، جس کی شراب روح کو تازگی دیتی ہے۔ وہی عشق جو تمام انبیاء نے کیا اور عزت و مقام پایا۔ اور یہ نہ کہے کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں، کیونکہ خدا وہ کریم ہے جس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔